میں ایک خاص مہمان کو آپ کے ساتھ انٹروڈیوس کرنا چاہتے ہیں اینڈ آئی وش کہ ایسے لوگوں کا ساتھ میرے ساتھ اور آپ کے ساتھ رہے جہاں سے ہم رائٹ کائنڈ آف انفارمیشن. بات یہ ہے کہ ان کی بے شمار کتابیں ہیں, بہترین کتابیں ہیں جو پاکستان اور پاکستان میں انٹرنیشنلی ممالک کی انفلوئنس, ٹیررزم کے بارے میں بھی جن کتابوں میں بات ہوئی ہے. میں وہی دیکھ رہی تھی کہ ان کی کتاب پاک افغان ریلیشنز انڈر دا طالبان میں ایک پبلش ہوئی تھی, اور اس کتاب کو پینگوئن وائکنگ انڈیا نے پبلش کیا تھا, القاعدہز کنیکشن, یہ ان کی ایک کتاب ہے. اس کے بعد اس کتاب کو دوبارہ ریوائز کیا گیا اور پینگوئن UK نے اس کو دوبارہ پبلش کیا. گل صاحب بھی بلکہ اس کے بارے میں بہتر طور پہ بتا سکتے ہیں. خوش آمدید ساز و آواز کی اس محفل. شکریہ جی, السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر آپ کا جب میں اتنا کچھ دیکھ رہی تھی اور پاکستان کی اور پنجاب کی خاص طور پہ اس وقت تقدیر بدلی ہوئی ہے, آئی ایم سرپرائزڈ. آپ نے جب رپورٹنگ کی یونائٹڈ اسٹیٹس میں اور آپ نے CNN ٹیلی ویژن کے ساتھ 1998 سے 2000 کے درمیان کام کیا, اینڈ آئی واز سرپرائز. اس وقت پاکستان کے جناب محسن نقوی صاحب, ہی آلسو ورکڈ وتھ CNN, اس کے بعد پاکستان میں ایز اے فیسیلیٹیٹر انہوں نے کام کیا ٹو ارینج انٹرویوز اینڈ دا پرسنالٹیز. تو ہاؤ کم یو ڈڈ ناٹ ہیو, یو ورک بفور ہم, یو ڈڈ ناٹ ہیو دیٹ اپرچونٹی؟ جی شکریہ. آپ نے, میں بڑا ہمبل ہو جاتا ہوں, امبیرسمنٹ ہوتی ہے. بات یہ ہے کہ میں تو ٹرینڈ براڈ کاسٹر ہوں, اور میں 24 سال کی عمر میں ڈوئچے ویلے جرمنی اردو سروس میں میرا انتخاب ہوا بطور براڈ کاسٹر, اور وہاں میں نے 3 سال گزارے. 3 سال گزارنے کے بعد میں پاکستان واپس آ گیا 27 سال کی عمر میں, کیونکہ میں یہیں پہ کریئر بنانا چاہتا تھا. تو اس دوران پھر ڈوئچے ویلے کے ساتھ میں نے اردو, انگلش, جرمن, ہندی اور پشتو, ان سب میں نے براڈ کاسٹ کا کام کیا یہیں سے پاکستان سے بیٹھ کے بطور کورسپونڈنٹ. اس کے ساتھ ساتھ CNN کے ساتھ میں نے پروڈیوسر کے طور پہ کام کیا. لیکن جو جنرل پرویز مشرف کا کو تھا, اور اس سے پہلے 1999 دسمبر میں کندھار میں ایک انڈین طیارہ ہائی جیک کیا گیا تھا, تو اس موقع پہ بھی میں نے پارشلی براڈ کاسٹر کورسپونڈنٹ کے طور پہ بھی کام کیا, تو افغانستان میں کندھار ایئرپورٹ پہ. تو وہ ایک طویل سفر ہے, اور وہ تو سفر میں نے جاری رکھا بطور پروفیشنل صحافی کے. میں کسی کی ہاں میں ہاں نہیں ملاتا غیر ضروری طور پہ, اور کسی کی خوشامد چاپلوسی نہیں کرتا. تو میں کوشش شروع سے یہی کی ہے کہ آپ اپنا جو آپ کا کام ہے وہی کریں, اور اسی وجہ سے پھر بہت سارے لوگوں کو میں پسند بھی نہیں ہے, چاہے وہ بے نظیر بھٹو صاحبہ تھیں, چاہے نواز شریف صاحب تھے, چاہے جنرل پرویز مشرف تھے. ان سب کے ساتھ میرے ٹاکرے ہوئے, اور تینوں نے موقع, اتفاق ہے کہ تینوں مرتبہ تینوں نے مختلف مواقع پہ میرے ساتھ وہ بڑا انکمفرٹیبل ہو جاتے تھے, اس لیے کہ جو ہی میں سامنے آتا تو ان کے ذہن میں ہوتا تھا کہ یہ آپ کوئی غلط سوال پوچھے گا. یعنی جو بھی آپ سیدھا سوال پوچھنا چاہیں تو ان کا یہ تاثر ہوتا کہ یہ غلط سوال پوچھتا ہے. تو میں نے 1988 میں جرمنی سے واپس آیا, تو اس سے لے کے اور اب 2023 تک میں نے 6 کتابیں لکھی ہیں. پہلی وہ جو آپ نے ذکر کیا تھا وہ 2002 میں آئی, لیکن جو آپ نے دوسری کا ذکر کیا القاعدہ کنیکشن کا, وہ ایک نئی کتاب تھی جو انڈین پینگوئن نے مجھے کہا کہ آپ لکھیں کہ افغان طالبان کیا چیز ہیں, اور اسی کتاب کو پھر US پینگوئن نے اور UK پینگوئن نے چھاپا. پھر میں نے ایک اور اسامہ, پاکستان بیفور اینڈ آفٹر, اسامہ انڈیا کے ایک رولی بکس پبلشنگ ہاؤس ہے, انہوں نے چھاپی. پھر میں نے ابھی 2 سال پہلے پاکستان چائنا ریلیشنز پہ ایک اور کتاب لکھی. حزب التحریر پہ میں نے کتاب بھی لکھی, بڑے سارے پیپرز بھی لکھے. تو وہ بیسیت مجموعی میرا فوکس اپنا لکھنا لکھانا رہا ہے, کیونکہ اگر آپ یس مین کسی کی ہاں میں ہاں ملانے والے آپ کی شخصیت نہیں ہے, تو پھر آپ کے لیے کسی جگہ پہ کوئی ذمہ داری سنبھالنا بڑا مشکل ہوتا ہے. بہت شکریہ سر. سر میں ایک بڑا عجیب سا سوال میرے دماغ میں آیا کہ پاکستان میں بھی بہت اچھے سارے پبلشر ہیں. میں پینگوئن از ون آف دی فائنسٹ پبلشرز, اور US سے اور UK سے میں
بہت ساری آپ کی 2 بار جو پبلیکیشن ہے وہ انڈیا سے ہوئی. کیا بات ہے کہ پاکستان میں کوئی کتاب جو حقائق پر مبنی ہو, کیا پبلشرز اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے یا ان کو کوئی خوف ہے؟ کیا وجہ ہے؟ اس میں دیکھیں پاکستان گزشتہ کئی دہائیوں سے ایک لحاظ سے زوال پذیر ہے. اس میں جب میری پہلی کتاب بھی چھپی تو آج چلے میں یہ بات بھی کر دیتا ہوں, وہ نجم سیٹھی صاحب کے جو وین گارڈ بکس ہے وہاں پہ چھپی تھی. میں چونکہ فرائیڈے ٹائمز کے لیے میں نے کوئی 15-20 سال ان کا جو رسالہ تھا تو اسلام آباد کورسپونڈنٹ کے طور پہ کام کیا. وہ جب میں نے اس کتاب کا آئیڈیا انہیں پیش کیا انہوں نے کہا ہم چھاپیں گے. اب وہ کسی کی مدد سے ہم نے وہ کتاب چھاپی, بعد میں مجھے اس کی رائلٹی وغیرہ 1 ٹکا نہیں ملا. تو میں نے کسی صاحب سے بات کی, ان کے قریبی کام کرنے والے تھے, تو انہوں نے کہا کہ جی یہاں جب کتاب چھپ جاتی ہے پھر وہ بچے دیتی ہے, آپ اس کو بھول جائیں, کیونکہ وہ کاپیاں پہ کاپیاں بکتی رہی لیکن مجھے اس میں سے کچھ نہیں ملا. تو پھر مجھے خود انڈین پبلشرز نے پینگوئن نے اپروچ کیا تھا, غالباً اسی کتاب کی بنیاد پہ کہ آپ اگر ہمارے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں. تو وہ پھر ہم نے جو ٹیررزم وزیرستان کے جو حالات تھے اس زمانے میں, جو 2009 میں پھر ہم نے وہ پہلی کتاب چھپی تھی دی القاعدہ کنیکشن. تو پبلشرز یہاں پہ بہت ہیں لیکن یہاں بے ایمانی بہت ہے. بہت کمال کی بات کی, اور میں نے ہمیشہ میں نے اپنے ہر پروگرام میں یہ کہا کہ اس قوم کا مورل فائبر ویک ہے, اور رچ کا تو خاص طور پہ, جتنے عمراء ہیں ان کا تو خاص طور پہ. اور پھر ظاہر ہے یہی وجہ ہے کہ ہمارے بہترین لکھنے والے بعض اوقات بیرونی پبلشرز کے مرہون منت ہوتے ہیں. میں ہر انسان کو کہتی ہوں کہ پلیز اپنے دل کے اندر جھانکیے, اپنے ضمیر کو بیدار کیجیے گا کہ اگر آپ آنیسٹلی شیئرز کو تقسیم کرتے چلے جائیں تو ڈیفینیٹلی ٹوگیدر وی کین میک اے بگر پکچر اینڈ ہیو اے بگر شیئر. ویری سیڈ. اینی ویز سر, آج پاکستان کی صورتحال, جب میں آپ کا جس ادارے کا, میں جس کے ساتھ اس وقت آپ منسلک ہیں اور کام کر رہے ہیں, اور خاص طور پر میں آپ کا ایک وہی دیکھ رہی تھی کہ beside losing thousands of civilians in army life, Pakistan has also suffered socio-economically in the volatile security environment. Investments have dropped, governance worsened, business badly affected, اور انرجی کرائسس بھی, لیک آف ایبسنس آف پلاننگ فرام دا فیڈرل گورنمنٹ, اور ابھی آپ نے کہا کہ فلڈنگ نے اور بھی 4 چاند لگا دیے. مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ اس وقت جو پاکستان میں صورتحال دیکھ رہے ہیں, آپ کا کیا انالیسس ہے؟ میں نے بھی اپنی ہوش میں چیزوں کو بد سے بدترین ہوتے ہوئے دیکھا ہے. کیا کوئی صاحب اقتدار محسوس کر رہا ہے کہ وی نیڈ ریفارمز اینڈ وی نیڈ برنگ پاکستان بیک انٹو اے گڈ اسٹیٹ, اکنامک اسٹیٹ؟ اٹس اے ملٹی بلین ڈالر کویسچن, اس لیے کہ ہم ہر روز یہی گریپل کرتے رہتے اس چیز کے ساتھ کہ پاکستان میں حالات کیوں خراب ہوئے ہیں. میں بڑے عرصے سے اس بات پہ سوچ رہا ہوں, فکر کر رہے ہیں. آئی تھنک ایوری تھنگ بوائلز ڈاؤن ٹو دا رول آف لا. آپ جمہوریت کو دیکھ لیں, آپ گورننس کو دیکھ لیں, آپ بیرونی سرمایہ کاری کو یا پاکستان میں جو بزنس انوائرمنٹ ہے اس کو دیکھ لیں. ہر چیز کا تعلق بنیادی طور پہ رول آف لا سے. یعنی اگر آپ نے کسی غیر ملکی کمپنی کے ساتھ معاہدہ کیا اور اس معاہدے کی آپ پابندی نہیں کرتے, یا آپ کی سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ اٹھا کے اس معاہدے کو کینسل کر دیتی ہے, تو وہ پیغام کیا جاتا ہے؟ یعنی کہ آپ اپنی جو کمٹمنٹس ہیں اس کو آنر نہیں کرتے ہیں. اس طرح جب آپ بات کرتے ہیں کہ پارلیمان سپریم ادارہ ہے, لیکن پارلیمان کا جو لیڈر ہوتا ہے اس کو آپ براہ راست یا بالواسطہ اٹھا کے پھینک دیتے ہیں, تو مکمل طور پہ جو آئین ہے, آئین میں جو چیف ایگزیکٹو کا کردار ہے وہ تلپٹ ہو جاتا ہے. پھر جو ہمارا گورننس کا نظام ہے اور اس کے اوپر ایک آکٹوپس کی طرح فیڈرل بورڈ آف ریونیو جس کو ہمارا منسٹری آف فائنانس کے انڈر ہے وہ بیٹھا ہوا ہے. وہ ہر وقت لگے رہتے ہیں اس
مزید فنڈ کھینچنے میں ان لوگوں سے جو کہ آلریڈی ان کے ریڈار پہ ہیں. یعنی یہ بھی ایک افسوسناک پہلو ہے کہ ایک اتنا بڑا ادارہ موجود ہونے کے باوجود ہمارے ہاں ٹیکس دینے والوں کی براہ راست ٹیکس دینے والوں کی شرح آج بھی 2% سے زیادہ نہیں بڑھ سکی ہے. یعنی جو آپ صاحب اقتدار کی جو آپ نے بات کی وہ آج تک یا تو سمجھتے نہیں ہیں یا پھر اس کو سمجھنا نہیں چاہتے ہیں کہ ایک ادارہ جو کہ گزشتہ 70 برس سے کام کر رہا ہے لیکن اس کے ہوتے ہوئے آپ کی براہ راست ٹیکس دینے والوں کی شرح جو ہے وہ 2% سے بڑھ نہیں سکی, اور اس میں بھی آدھے سے زیادہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہمارا ٹیکس ہی نہیں تھا. یعنی جس رجیم کے تحت, جس نظام کے تحت یہ چل رہا ہے فیڈرل بورڈ آف ریونیو اور پاکستان کی ریاست کے ریونیو کے ذرائع, وہ اگر نہیں بڑھ رہے ہیں تو اس کا مطلب اس نظام میں کوئی خرابی ہے. لیکن کسی نے اس کو بدلنے کی اس انداز میں کوشش نہیں کی کہ آپ لوگوں کو یہ تسلی دیں کہ آپ ٹیکس دیں, آپ کو کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کرے گا, اپنی مرضی سے دیں. یہاں تو وہ کہتے ہیں کہ ایک ایکسٹریکٹیو انسٹیٹیوشن بن گیا ہے ہمارا منسٹری آف فائنانس, کہ جو آپ کے ریڈار پہ ایک دفعہ آ گیا اس کو آپ کھینچے. یہی وجہ ہے کہ گزشتہ 35-40 برسوں میں پاکستان کے اندر غیر ملکی سرمایہ کاری نہیں آئی. صرف وہی سرمایہ کاری آئی ہے جو کہ پہلے سے یہاں کچھ موجود ادارے تھے, وہ اپنا R&D کہتے ہیں, ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ, ماڈرنائزیشن اس میں کر دیتے ہیں. اور اس کے علاوہ 2015 کے بعد سے چین نے کوئی 25-26 ارب ڈالر لگائے. اس کے علاوہ پاکستان میں کوئی غیر ملکی سرمایہ کاری نہیں آئی. اور میں آپ کو یہ اچھی اتھارٹی کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں, اس کی سب سے بڑی وجہ ہماری منسٹری آف فائنانس ہے, فیڈرل بورڈ آف ریونیو ہے, جو ٹیکس کے معاملے میں کسی بھی سرمایہ کار کو 1 سال سے زیادہ یقین دہانی نہیں کرا سکتا کہ ہم ٹیکس شرح تبدیل نہیں کریں گے. جس کی وجہ سے جتنے یہاں پہ تو بلکہ بہت سارے ایسے درجنوں ادارے پاکستان سے باہر جا چکے ہیں. اور اس کی وجہ صرف یہ نہیں ہے کہ یہاں پہ سیکیورٹی کے حالات خراب ہیں. سیکیورٹی کے حالات تو ہمارے بارڈر ایریاز میں ہوتے ہیں, بلوچستان میں, خیبر پختونخوا میں. اصل وجہ ہے کہ یہاں پہ جو گورننس رجیم ہے دیٹس ناٹ بیسڈ آن دا رول آف لا, دیٹ از ناٹ بیسڈ آن کہ وہ آپ سوچیں کہ جی اس کو آپ وسیع البنیاد کیسے کر سکتے ہیں ٹیکسوں کے نظام کو تاکہ ہر بندہ خود ہی ٹیکس دینے پہ آمادہ ہو جائے. وہ یہاں پہ نہیں ہو رہا ہے, جس کی وجہ سے یہاں کوئی سرمایہ کاری نہیں ہو رہی. اب آپ اور اگلا کوئی سوال ہو تو پوچھیں, پھر میں یہی اسی سے متعلق ایک سوال اگر مختصر اگر آپ جواب دینا چاہیں تو. اب اسٹیبلشمنٹ کی انوالومنٹ ہر چیز میں ہے, ٹھیک ہے, آج 18ویں ترمیم کے حوالے سے بھی میں بات کروں گی, بٹ کیا وہ اس کور ایشو کو نوٹ نہیں کرتے اینڈ کین دے برنگ اے چینج, دے کین عدالت میں انٹرفیئر کرنے کے بعد وہاں چینجز آ جاتے ہیں اور چیزوں کے بیچ میں چینجز آ جاتے ہیں. تو ہماری اسٹیبلشمنٹ اس ٹیکس کے لحاظ سے اور ان چیزوں کو کیوں نہیں چیک کرتی, بجائے اس کے کہ کاسا لے کے ہر ملک کے پاس ہمارا پرائم منسٹر بھی جاتا ہے, ہمارا صدر بھی جاتا ہے, ہمارا چیف آف آرمی اسٹاف بھی جاتے ہیں. وائی ناٹ دے کنٹرول دیز ایشوز ان سائڈ پاکستان؟ کاش کے اسٹیبلشمنٹ فائنینشیل مینجمنٹ کی ایکسپرٹ ہوتی, کاش کے اسٹیبلشمنٹ سوشیو اکنامک گورننس کی ایکسپرٹ ہوتی. بدقسمتی سے ایسا نہیں ہے. ان کا اپنا, ہماری مسلح افواج کا اپنا ایک فریم ورک ہے جس کے تحت ان کی پرورش ہوئی ہے. پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول سے لے کے پھر ایئر ہیڈ کوارٹرز, نیول ہیڈ کوارٹر اور GHQ تک اپنا ان کا ایک مخصوص نقطہ نظر ہے. تو اس میں ان کے بس کا کام نہیں ہے. یعنی وہ پیچ ورک تو کر سکتے ہیں, لیکن اس ملک کے لیے جو طویل المیعاد حل ہیں وہ صرف ٹیکنوکریٹس, جو فائنینشیل مینجمنٹ کے جو ہماری MPAs جس کو مینجمنٹ کنسلٹ ایکسپرٹس جو ہیں اس کے بغیر نہیں ہو سکتا, اکانومسٹ کے بغیر نہیں ہو سکتا اس وقت تک جب تک آپ ان کو فری ہینڈ نہ دے دیں. جہاں پہ جس ملک میں اگر مسلسل حکومت یا ریاست قرضوں پہ چل رہی ہے وہ ریاست کبھی بھی وائبل نہیں ہو سکتی اس وقت تک جب تک آپ بنیادی کچھ اصلاحات نہ کر دیں, اور اس پہ کوئی بھی راضی نہیں ہے. وہ کوئی عمران خان نے کوشش کی تھی وہ بھی پھر عمران خان کا نام آ گیا,
انہوں نے کوشش کی تھی کہ فیڈرل بورڈ آف ریونیو کو میں تھوڑی اصلاحات کی جائیں. اس وقت جب شبر زیدی چیئرمین تھے، تمام 32 بڑے کمشنر ہیں، ان کو چیف کمشنر یا کمشنر کہتے ہیں FBR کے، ان سب نے پین ڈاؤن کر دیا، ہڑتال کر دی عملاً. انہوں نے کہا کہ ہم کام نہیں کرتے، کیا آپ ہمارے اوپر یہ اصلاحات کا سلسلہ کدھر آ گیا ہے. تو آپ یقین مانیے کہ عملاً عمران خان وزیر اعظم کو ان کو اپنے دفتر میں بلا کے ان کو یقین دہانی کرنی پڑی کہ ہم کوئی ریفارم نہیں کر رہے ہیں، آپ اپنا کام جاری رکھیں. یعنی انہوں نے بلیک میل کیا، اور وہ اصلاحات کا جو پروگرام بنایا تھا وہ وقتی طور پہ انہوں نے پھر شیلف کر دیا. یعنی آپ اندازہ لگائیے کہ اتنی طاقتور وہ لابی ہو گئی کہ صرف خود کو بچانے کے لیے انہوں نے ملک کا جو طویل المعاد مفاد تھا، جو کہ مضمر ہے، صرف اسی وقت محفوظ ہوگا جب آپ کا ریونیو بڑھے گا. میں اس بات کو اس طرح ختم کرتا ہوں کہ اس وقت اس ملک کا جو ذرائع آمدن ہے وہ مثال کے طور پر 9,000 ارب ہیں. گزشتہ سال میں 9,000 ارب کی آمدنی تھی ہماری، 16,000 ارب روپے کے اخراجات تھے، جبکہ صرف ہماری ڈیٹ سروسنگ جو تھی وہ 11,000 ارب تھی. آپ اندازہ لگائی کہ صرف ہم نے پرانا قرضہ واپس کرنے کے لیے بھی قرضہ لیا. تو اس صورت میں یہ ریاست کیسے چلے گی؟ یہ جب تک کہ ہر بندہ، ہر ادارہ اپنا اپنا کام نہیں کرے گا، مخصوص جو ایکسپرٹس ہیں ان کے حوالے کام نہیں کیا جائے گا، اس وقت تک بڑا مشکل ہوگا اس ریاست کا وائبل ہونا. کمال ہے سر. اور بالکل جیسے ہم نے پروگرام کے شروع میں کہا تھا نا، اس ملک میں جو ایماندار ہے نا، اس کو کوئی اس کا ہاتھ نہیں پکڑتا، یا کوئی اس کو اپنا ہاتھ پکڑانا نہیں چاہتا کوئی، کیونکہ پھر تو چینج ہو جائے گا نا. پاکستان ترقی کی منازل طے کرنے لگے گا. انفارچونیٹلی پک ہی اس کو کیا جاتا ہے جو لپ سروس زیادہ دے، یعنی لوگوں کو سنانے میں بڑا کچھ سنا دے مگر حقیقت میں اس ملک کی عوام کا حالت مت بدلے. میں ریکیپ کرنا چاہتی ہوں کہ آمدن ہماری 9,000 ارب اور اخراجات 16,000 ارب، اور قرضے کی صرف قسط ادا کرنا، سود پے کرنا، وہ 11,000 ارب. کیا وجہ ہے کہ آج میں پاکستان میں اتنی پروٹوکالز دیکھتی ہوں؟ ہمارے لیڈرز فرسٹ کلاس سروس میں اپنے ڈیلیگیشنز کے ساتھ اراؤنڈ ورلڈ ٹریول بھی کرتے ہیں. پاکستان میں بیوروکریسی نے، میں نے عمران خان نے بے شمار غلطیاں کی، مگر عمران خان کو بیوروکریسی نے ساتھ نہیں دیا تھا ان کا. میرا خیال ہے سب سے زیادہ وہ 3.5 سال میں جو نقصان کا باعث بنا تھا، آپ کے بیوروکریٹس بنے تھے. کوئک ورڈز اباؤٹ دس. جی بالکل. اس میں نے تو جنوری 2019 میں ایک پہلا آرٹیکل لکھا تھا، ایک اوپن لیٹر ٹو عمران خان، ان کی حکومت کے 6-7 مہینے کے بعد ہی، کہ آپ کو بیوروکریسی نے گھیر لیا ہے، خدا کے لیے آپ ان کے آگے گھٹنے نہ ٹیکیں. لیکن وہ کسی نے اس پہ توجہ نہیں دی، وہ بات ان تک چلنے ہی نہیں دیا اس کو، بالکل بات ہی نہیں پہنچنے دیتے تھے نا جی. اور اس میں اگر کسی نے بڑی اچھی بات کہی کہ اگر پی ٹی آئی کے زوال کے اوپر اس کی اگر قبر، پی ٹی آئی کے زوال کی اگر قبر بنی اور اس پہ اگر کوئی کتبہ لگا تو سر فہرست نام ہوگا اعظم خان کا اور اس کے بعد عثمان بزدار کا، کہ یہ وہ 2 لوگ تھے جو عمران خان کی جڑوں میں بیٹھ گئے، جنہوں نے اس کو گمراہ کیا، بدنامی کا ذریعہ بنے. اور آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت وہ کہاں ہیں. ویری سیڈ سر، ویری سیڈ. اس ملک میں، اس ملک کی بدقسمتی جب سے یہ ملک بنا 1947 سے لے کے آج تک، کہ اگر کوئی سنسیئر آیا یا تو اس پہ ایلیگیشنز آ گئے، یا اس کو ملک بدر کر دیا گیا، یا اس کو مار دیا گیا. سر آج پاکستان میں، ابھی آپ نے بلکہ ایک اور معاہدوں کی جب بات کی تھی کہ وہ ریکوڈک کا معاہدہ بھی جو کیا تھا درمیان میں توڑ دیا، ٹھیک ٹھاک فائن ہوا. سنا ہے کہ اب سعودی عربیہ کے پاس پاکستان کے منرلز کی ایکسٹریکشن جا رہی ہے. ڈو یو ہیو اینی آئیڈیا اباؤٹ دیٹ؟ دیکھیں وعدے تو بڑے ہیں، اچھا، ہر طرف سے وعدے بڑے ہیں. وہ بدقسمتی جن لوگوں نے وعدے سنے تھے ان کی بدقسمتی یہ کہ فلسطین میں جنگ شروع ہو گئی، غازہ میں، اور ادھر سے سعودی عرب، متحدہ عرب امارات کی طرف سے جواب یہ آیا کہ آپ فی الحال ذرا انتظار کریں، ہم ادھر اپنے بکھیڑوں میں پھنس گئے ہیں. تو اس میں دیکھیں، یہ جب تک، میں پھر بات وہی کروں گا کہ جب تک اس ملک میں رول آف لا کی صدا نہیں گونجے گی، جب تک غیر ملکی سرمایہ کار کو اس بات کا 200% یقین نہیں ہوگا کہ ان کے ساتھ کوئی ہاتھ نہیں کیا جائے گا،
اس وقت تک پاکستان میں غیر ملکی سرمایہ کاری نہیں آئے گی. ابھی اللہ کرے کہ آرام کو پاکستان آ جائے, گوادر کے پاس آئل ریفائنری بنائے, اس پہ ظاہر ہے پاکستان کا بھی بھلا ہوگا, اللہ کرے کہ وہ ہو. اب کن حالات کے تحت ہوتا ہے ابھی پتہ نہیں ہے, کیونکہ اگر وہ ریفائنری لگے گی بھی تو اس میں 5-6 سال لگیں گے اس کو ڈیولپ ہونے میں. اصل مسئلہ پھر وہی آ جاتا ہے کہ جب تک اس ملک میں آپ کا عوام سے منسلک جو ریپریزنٹیٹیو نظام ہے, جس کو جمہوریت کہتے ہیں, جمہوری عمل, وہ تسلسل کے ساتھ ان انٹرپٹیڈ نہیں چلے گا, اس وقت تک یہ جو ٹنکرنگ ود دا سسٹم جو ہوتی ہے کہ ہر 2-3 سال کے بعد کچھ لوگوں کو مروڑ اٹھتا ہے کہ حالات بڑے خراب ہو رہے ہیں لہٰذا ہمیں کچھ کرنا چاہیے, وہ جو کچھ کرنے کا مروڑ ہوتا ہے وہ پاکستان کی جڑوں میں بیٹھا ہوا ہے. اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ ہو سکتا ہے ان کی نیت خراب نہ ہوتی ہو, لیکن انہیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ صرف نیتوں کے بل بوتے پہ اگر ہوتا تو عمران خان کبھی پاکستان میں ان کی حکمرانی میں بہت سارے مسائل حل ہو چکے ہوتے. لیکن چونکہ ان کا تعلق ہارڈ کور گورننس کے ساتھ تھا, اور ہارڈ کور گورننس بیوروکریٹ کے ہاتھ میں تھی, جس کی وجہ سے ان کے ارد گرد جو حصار بنا وہ اس میں سے نہیں نکل سکے. یہی حال پنڈی والوں کا بھی ہے. وہ بھی however well intended, ان کی نوبل انٹینشنز ہوتی ہوں گی, لیکن جب عملی طور پہ وہ گورننس کے میدان میں آتے ہیں تو وہ پھر دیواریں کھڑی ہو جاتی ہیں پورے گورننس سسٹم کے اندر. فوجی اور سویلین کے درمیان ایک جو دیواریں ادھر تھیں وہ یہاں پہنچ جاتی ہیں. اس کے نتیجے میں پھر جگہ قدم قدم پہ آبسٹرکشنز آتی ہیں, اور ان کو بھی احساس نہیں ہوتا کہ جب تک اس ملک میں ایز آف ڈوئنگ بزنس پیدا نہیں ہوگی, جب تک FBR ریفارم نہیں ہوگا, جب تک ون ونڈو واقعتاً ون ونڈو نہیں بنے گی, جب تک پاکستان میں بزنس کرنے کے لیے, سرمایہ کاری کو پروموٹ کرنے کے لیے سیکیورٹی پرزم کو نہیں ہٹایا جائے گا, اور مکمل حقیقی خالصتاً بزنس پرزم جب تک اپلائی نہیں کیا جائے گا, اس وقت تک پاکستان میں سرمایہ کاری نہیں ہو سکے گی. بڑا ڈانٹنگ, بہت بڑا چیلنج ہے. بہت شکریہ. تھوڑا سا میرے تو مطلب آپ سے بات کرنے کے بعد, آپ نے طالبان پہ جس لیول پہ کام کیا ہے افغانستان کے ساتھ, دنیا کی صورتحال, پاکستان کی مین پرابلم ہماری جیو پولیٹیکل پوزیشن جو ہے نا, ہمیں وہ مار رہی ہے. سب کو ضرورت بھی ہے پاکستان کی, اور پاکستان ایز اے بیریئر بھی استعمال ہو رہا ہے. مگر سر اس وقت آج پاکستان میں بہت ساری اور چیزوں کے بعد شنید کے ساتھ ساتھ ایک شنید ہے 18ویں ترمیم. 18ویں ترمیم آئی تھی پرویز مشرف زرداری صاحب کے دور میں آئی تھی, تو مجھے تو لگتا ہے کہ وہ بہت بہتر تھی, مگر سنا ہے کہ ہمارے بعض اداروں کو اور مسلم لیگ نون کی ریزرویشنز ہیں 18ویں ترمیم سے, اور اس میں وہ جو 100 کے قریب تبدیلیاں کی گئی تھیں ان میں رد و بدل ہونے جا رہا ہے. ایک تو یہ کہ کوئی پرائم منسٹر اگر رہے تو اس کو 2 سال کی کنڈیشن نہیں ہونی چاہیے, کین بی پرائم منسٹر فار ایور اور فار 10 times ایز لانگ ایز ہی وانٹس. سنا ہے کہ عمران خان کے دور میں بھی یہ تھوڑی سی شنید آئی تھی کہ 18ویں ترمیم میں تبدیلی ہونا چاہیے. اب ایک اس کی ریزرویشن مجھے بڑی عجیب سی لگی, آپ اس کو اگر ایکسپلین کر دیں. میں نے جتنا 18ویں ترمیم کو سمجھا, اس کا مقصد یہ ہے کہ 18ویں ترمیم میں جو ہماری فیڈرل گورنمنٹ ہے اس کے پاس اختیارات کمپیریٹیولی زیادہ ہیں, صوبوں کے پاس کم ہیں, مگر اگر یہ ریورٹ کرتے ہیں تو صوبوں کے پاس اختیارات چلے جائیں گے. مگر کہا جا رہا ہے, جو بعض انالسٹ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر 18ویں ترمیم میں یہ تبدیلیاں دوبارہ چھیڑ چھاڑ کی گئی تو صوبے زیادہ ریزسٹ کریں گے اس کو. حالانکہ وہ کہتے ہیں کہ وفاق سے اختیارات لے کر صوبوں کو منتقل کرنا, تعلیم, صحت, ثقافت, ماحول, خوراک, یہ تمام وفاق سے لے کے صوبوں کو ڈائریکٹ کنٹرول اس کا دے دیا جائے گا. مگر وہ کہتے ہیں کہ اگر ان کو ریورٹ کیا گیا تو صوبوں میں احساس محرومی بڑھ جائے گا. کچھ اس کو تھوڑا ایکسپلین کر دیں. یعنی ہم جو بھی کام کرنا چاہتے ہیں, ابھی پچھلی حکومت نے کتنی بے شمار ترامیم کر چھوڑی اور کتنے بل پاس کر سکے, کسی نے پڑھا بھی نہیں. آج اب یہ معاملہ ہے, کیا فرمائیں گے؟ یہ بھی ایک بھیڑوں کا چھتا ہے 18ویں ترمیم. اچھا دیکھیں اس میں کوئی اس وقت آئین کے 104 آرٹیکل تھے,
ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی گئی، ان کو بہتر کرنے کی کوشش کی گئی، اور اس 18ویں ترمیم کے تحت کسی بھی پارٹی کا سربراہ جو ہے اس کو عملاً بادشاہ بنا دیا گیا. یعنی اس پارٹی کے جتنے بھی ارکان اسمبلی بیٹھے ہوئے ہیں پارلیمنٹ میں، وہ اس کی مرضی کے بغیر ووٹ نہیں ڈال سکتے. اگر ووٹ ڈال دیں گے تو پارٹی سے ان کو نکال سکتا ہے. اول تو بات یہ تھی. دوسری جو سب سے بڑی بات تھی، انہوں نے کہا تھا کہ ہم یہ اختیارات مرکزی حکومت کے پاس زیادہ ہیں، لہٰذا اس کو ارتکاز جو اختیارات ہے اس کو ختم کرتے ہیں، صوبوں کو ہم تھوڑی خود مختاری دیتے ہیں. صوبوں کو خود مختاری دے دی. کچھ وزارتیں تھیں، تعلیم، صحت، ٹورزم وغیرہ، وہ انہوں نے صوبوں کو منتقل کر دیں. اور یہ تھی 10 نہیں، وہ میں ذرا ایکسپلین کر لوں جی. سوری. اس وقت اچھا تو تھا، لیکن جو 5-6-7 مہینے کا کام ہوا اور اس کے بعد آپ نے فوراً وزارتوں کو تحلیل کر کے مرکزی سطح پہ اور صوبوں کو دے دیا. صوبوں میں لوگ تیار ہی نہیں تھے اس کے لیے، ان کی تربیت نہیں ہوئی تھی، اس حساب سے ان کے پاس سٹاف نہیں تھا. تو جو برا حشر پھر گورننس کا ہوا اس کے نتیجے میں، وہ آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. لوٹ مار زیادہ ہوئی، گورننس پھر کم ہوئی. ٹھیک ہے جی. دوسرا اس کا پہلو یہ تھا کہ آپ کو آٹونومی تو مل گئی، یعنی صوبوں کو خود مختاری مل گئی، لیکن ان کی اکاؤنٹیبلٹی جو تھی وہ ختم ہو گئی. یعنی ہوتا یہ ہے کہ پاکستان جو نیشنل فائنانس کمیشن کے تحت 57% کے قریب قومی وسائل جو ہیں وہ صوبوں کو چلے جاتے ہیں. اب وہ تو چلے جاتے ہیں، سال جتنا پاکستان کی گورنمنٹ کے پاس ہوتا ہے اس میں 57% 4 صوبوں پہ تقسیم ہو جاتا ہے. صوبے پھر یہ کہتے ہیں کہ پیسے آپ نے ہمیں دے دیے، اب آپ نے پوچھنا نہیں ہے کہ یہ ہم خرچ کیسے کریں گے. ٹھیک ہے جی. یعنی مالی وسائل انہیں چاہیے، اکاؤنٹیبلٹی نہیں چاہیے. اسی وجہ سے بلوچستان اور سندھ میں انتہائی برا حال ہے کرپشن کا. گزشتہ 15 برسوں کے دوران، 13-14 برسوں میں جتنی لوٹ مار ہوئی ہے اس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا. اب ایک اور اس کا پہلو یہ ہے کہ بہت سارے ترقیاتی منصوبوں کے لیے پاکستان کو قرضے ملتے ہیں ورلڈ بینک سے، IMF سے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے. وہ منصوبے ہوتے ہیں صوبوں میں. صوبے کو چونکہ آپ نے پیسے دے دیے، اب اس نے کیسے پرفارم کیا، کیسے وہ پیسے خرچ، وہ کہتے ہیں ہم سے نہ پوچھیں، قرضہ دینا ہے پاکستان کی حکومت نے. جب پاکستان کی حکومت کے پلے کچھ ہے ہی نہیں ہے، پیسے تھے وہ دے دیے، اختیار آپ کا نہیں ہے پوچھنے کا. پھر دوسری طرف ہمارا، چونکہ جو میں نے پہلے بات کی کہ فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے تحت ہمارے آبادی کے حساب سے ہمارے وسائل نہیں بڑھے ہیں، وہ بلکہ آبادی کے حساب سے پروپورشنلٹی شرنک ہوتے گئے ہیں، کیونکہ ہمارا ڈیفنس بجٹ بڑھتا چلا گیا ہے، ان کی پینشنز بڑھتی چلی گئی ہیں. سو 18ویں ترمیم کی وجہ سے بگاڑ بہت زیادہ آیا، اس لیے کہ اس کے لیے اس انتقال اختیارات کی تیاری نہیں کی گئی تھی. اور اس کی وجہ سے ہوا کیا کہ رفتہ رفتہ کرنچ کس کو محسوس ہوئی؟ ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو، کیونکہ 57% جب آپ ریسورسز دے دیتے ہیں صوبوں کو، تقریباً 57%، ڈیفنس کے لیے کچھ نہیں بچتا، باقی 43% مرکزی حکومت کے لیے بچتے ہیں. مرکزی حکومت میں پھر آپ نے ڈیفنس بجٹ بھی دینا ہے، پھر آپ نے ڈیٹ سروسنگ بھی کرنی ہے. تو گورننس باقی حکومت کے لیے مشکل سے 5-10% بھی نہیں بچتا. اب تو یہ حال ہو گیا ہے کہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اس گزشتہ 1 سال کے دوران شہباز شریف کا جو ٹائم تھا، ہمارے اخراجات 16,000 ارب تھے، ہماری آمدنی 9,000 ارب تھی، اور ہماری ڈیٹ سروسنگ جو تھی وہ 11,000 ارب تھی. اس سے آپ اندازہ لگا لیجیے کہ اس وقت یہ ریاست عملاً قرضوں پہ چل رہی ہے. اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہمارا جو ریونیو ہے وہ محدود ہوتا چلا گیا ہے، نئی سرمایہ کاری نہیں ہوئی ہے، ہم نیا نظام اپنا کھول نہیں رہے ہیں، وہ ایک آکٹوپس کی طرح FBR بیٹھا ہوا ہے. تو ایک کمپلیکس ایشو ہے، لیکن میں نے کوشش کی کہ آپ کو آسان لفظوں میں بیان کر دوں. آپ کے پاس اس کا سولوشن کیا ہے؟ میرے پاس کوئی سولوشن نہیں. دیکھیں میں تو کوئی فائنینشیل ایکسپرٹ تو نہیں ہوں. آپ ایکسپرٹ نہیں، مگر لوکنگ ایٹ گورننس پرابلمس، ریسورسز، تو کین یو پرپوز اور انڈرسٹینڈ کہ اس میں کوئی اکانومسٹ ہونا چاہیے، بٹ اینی تھنگ ان یور مائنڈ؟ نہیں، میں تو کوئی فائنینشیل ایکسپرٹ تو نہیں ہوں. نہیں، میں تو کوئی فائنینشیل ایکسپرٹ تو نہیں ہوں. نہیں، میں تو کوئی فائنینشیل ایکسپرٹ تو نہیں ہوں. نہیں، میں تو کوئی فائنینشیل ایکسپرٹ تو نہیں ہوں. تو کین یو پرپوز اور انڈرسٹینڈ کہ اس میں کوئی اکانومسٹ ہونا چاہیے، بٹ اینی تھنگ ان یور مائنڈ؟
دیکھیں جی ہر کام اسی کا ہوتا ہے، اسی کو ساجتا ہے جو اس نے پڑھا ہو. تو جب تک آپ اگر اکانومسٹ کو لیتے ہیں اس کو اگر اختیار نہیں دیتے تو کیا فائدہ اس کا. آپ کوئی ٹیکنیکل ایکسپرٹ اگر کسی انجینئر کو لے آئیں، بلکہ کسی ڈاکٹر کو لے آئے، محکمہ صحت اس کو دے دیں، اور اس کی بات ہی اگر کوئی نہیں سنتا ہے تو کیا خاک کام کرے گا. مسئلہ بنیادی پاکستان میں یہ ہے، رول آف لا کا ہے، جاب ڈسٹریبیوشن کا ہے. جو لوگ اپنا اپنا کام نہیں کر پا رہے ہیں، نہیں کر سک رہے ہیں، اس کی وجہ سے پاکستان تو بالکل اسٹیگنیٹنگ. لاسٹ کوشچن میرا آپ سے ہے کہ ظاہر ہے چائنا اگر پاکستان سی پیک میں گڑبڑ کرتا ہے تو چائنا افغانستان اور ایران سے ہو کے دیر آر 5 ادر ویز جس میں چائنا گرم پانیوں تک اور بحیرہ عرب تک پہنچ سکتا ہے. چائنا ابھرتی طاقت ہے اور امریکہ نے، جو بائیڈن نے یہ لفظ کہا ہے کہ ڈیسائیڈ ہوگا اب کہ ہو ول رول فار نیکسٹ 2 decades. یہ ان کے اپنے ورڈز تھے، ہم نے ان کو کور بھی کیا تھا. تو واٹ ڈو یو تھنک کہ پاکستان کی جو اسٹریٹجک پوزیشن ہے دیٹ از سم تھنگ بڑی سینسٹیو ہے. امریکہ چائنا کو سی پیک کو لانے نہیں دے رہا. سی پیک از دا اونلی وے، اور چائنا از دا اونلی کنٹری جو پاکستان میں انویسٹ بھی کرنا چاہتا ہے. اس کو ڈیفیم کرنے کے لیے لوگ یہ بھی کہنا شروع ہو گئے کہ جی چائنا پیسہ لگاتا ہے اس کے بعد ملکوں کو بینکرپٹ کر دیتا ہے. امریکہ ڈیفینیٹلی پاکستان کو چھوڑنے کی بھی پوزیشن میں نہیں ہے. تو اس کے بارے میں کوئک ورڈز اگر آپ کہنا چاہیں، ادروائز اٹس آل اپ ٹو یو. دیکھیے تو بڑا ایک بذات خود اس پہ آپ کو ایک الگ پروگرام کرنا چاہیے. وہ اس لیے کہ آپ شروع میں بات کی تھی آپ نے کہ ہمارے جیو پولیٹیکل سچویشن ایسی ہے کہ جیو اسٹریٹجک پوزیشن ایسی ہے کہ اس کی وجہ سے ہمارے لیے بڑے مسائل پیدا ہو گئے. پاکستان کا نمبر 1 مسئلہ، پاکستان کا نمبر 1 دشمن پاکستان کے اندر ہے، باہر نہیں ہے. یہ ہم تو چونکہ ایک نیریٹو سنتے آ رہے ہیں نا کہ ہماری جغرافیائی لوکیشن کی وجہ سے پاکستان بڑے مسائل میں ہے. ایسا نہیں ہے. پاکستان کے مسائل کی بہت بڑی جڑ پاکستان کے اندر ہے. وہ ہمارے اپنے لوگ ہیں، وہ ہمارے ارباب اختیار ہیں، اور اگر سی پیک خراب ہوگا تو وہ بھی انہی کی وجہ سے ہوگا. باقی جہاں تک چین کا تعلق ہے، چین کوئی ایسا نہیں ہے کہ مطلب پاکستان یہ نہیں ہے کہ دودھ پیتا بچہ ہے کہ چین اس کا ہاتھ لے کے چلتا رہے گا اور اس کی غلطیوں پہ پردہ وہ ڈالتا رہے گا. چین نے گزشتہ 6-7 سال میں پاکستان سے بہت سیکھا ہے. انہوں نے بہت مہربانی کی. بڑے مشکل وقت میں چین نے پاکستان کا ساتھ دیا. ایک ایسے وقت میں جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ یہاں سے غیر ملکی کمپنیاں اپنا سودا صرف اپنا کاروبار سمیٹ کے جا رہی تھی. دبئی چلی گئی، ویتنام چلی گئی، بنگلہ دیش چلی گئی. یہاں ہمارے ٹیکسٹائل ٹائکونز ہیں، انہوں نے بنگلہ دیش میں اپنی صنعتیں منتقل کر دیں کیونکہ انہیں یہاں پہ مزہ نہیں آ رہا تھا. اس کی وجہ سے چین جو ہے نا، چین نے وہ ایک اور مزاج کی قوم ہے. وہ ایک دفعہ آپ ان کا اعتماد حاصل کر رہے ہیں، وہ آپ کی بڑی عزت کرتے ہیں. لیکن ظاہر ہے اس عزت کی بھی ایک لمیٹیشن یہ ہوتی ہے. یہ نہیں ہوتا کہ آپ ان کو چھپ چھپ جی یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ان کو کچوکے چھپ چھپ کے لگاتے رہیں، دوسروں کے ساتھ ساز باز کریں. اور سر اس کو وہ اگر کوئی کچوکے لگاتا ہے تو چائنا اس کو معاف بھی نہیں کرتا. دے وونٹ سے بٹ دے وونٹ اس کو چھوڑیں گے بھی نہیں. جی میں چین کو میں 13-14 برسوں سے جانتا ہوں. اس مائنڈ میں نے اس پہ جو کتاب لکھی اس کا مقصد یہی تھا کہ واٹ لائز بیہائنڈ دی آئرن بردرہڈ. وہ میں نے اردو میں بھی ترجمہ کیا، اس کروایا، ابھی چھاپا ہے، اور انگلش میں بھی چھاپا تھا. تو اگر آپ کو بھی چلے، میں کبھی آؤں گا تو آپ کے لیے لے آؤں گا کتاب. سر دوستوں کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ہم ایک دوسرے کے اوپر، میں نے آپ سے کہا دوستی یہ نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کا بینیفٹ لیں. وی ہیو ٹو اسٹرینتھن ایچ ادر. سر آپ اپنا یوٹیوب چینل بتائیں. میں ایک بات اپنے سامعین سے کہنا چاہتی ہوں، یو آر دا ججز. آپ دیکھیے گا پروگرام، سب دیکھا کیجیے گا. آپ دیکھیں کہ کیا کیپشنز جو ہیں، بڑی الفاظ کچھ اور ہیں، مگر پروگرام میں اگر وہ چیزیں نہیں ہیں تو پلیز ان چیزوں کو چیک کریں. ہم چاہے فلسطین کی بات کر لیں، وی جسٹ وانٹ ٹو میک منی آن ایوری تھنگ. مگر میں یہ کہتی ہوں کہ حقائق کے بارے میں بات کی جائے. پلیز آپ اپنا سر یوٹیوب چینل بتائیں، اور میں چاہتی ہوں کہ ایوری بڈی مسٹ جوائن ہم، سبسکرائب دیٹ so that you can get authentic information. جی سر.
ऑथेंटिक प्रोफेशनल आपको उसमें हम कोशिश करते हैं उसमें से उसको सनसनी खेजी ना फैलाएं, उसमें गैर ज़रूरी अल्फाज ना इस्तेमाल करें, चूँकि मैं प्रोफेशनल ब्रॉडकास्टर हूँ, मैंने ये सीखा हुआ, चाहे रेडियो था या टीवी था। जी सर। यहाँ मैंने बहुत सारा काम टीवी में भी किया, ब्यूरो चीफ था मैं समाज टीवी का जब हमने शुरू किया। सो हमने कोशिश, अभी भी मैं कोशिश ये है कि मैं प्रोफेशनल अंदाज में काम करें, किसी को गालम गलोच ना करें। अभी भी मैं नवाज शरीफ साहब कहता हूँ लोग सर मैंने कहा लोगों को बड़ा इतराज है इस बात पे। देखिए किसी को रिस्पेक्ट देने में आप अपने खानदान का इजहार कर रहे होते हैं। यस वी हैव टू टॉक अबाउट द इश्यूज, वी शुड नॉट टॉक अबाउट पर्सनालिटीज एंड वी शुड नॉट कि किसी को ह्यूमिलेट करके मैं अपने मकासद अचीव कर लूँगी। ह्यूमिलेशन कभी मुझे मेरी मंजिल तक नहीं पहुँचाएगी। वी हैव टू टॉक अबाउट इश्यूज। आप सर अपना यूट्यूब चैनल बताइए प्लीज़। बस इम्तियाज़ गुल यूट्यूब ऑफिशियल है, उस पर आप मुझे तलाश कर लें, मिल जाए तो होपफुली कि ये प्रोग्राम भी हम वहाँ भी शेयर कर लेंगे यूट्यूब ऑफिशियल। ज़ीशान बल्कि आपको चाहिए कि वो लिंक आप डाल दीजिएगा। और मैंने आपको एक दो स्टोरीज भी भेजी थी, तो उसमें से वो आपको मिल जाएगा। मैं सर वो मैं बिल्कुल डालती हूँ। मैं ऑनेस्ट टू गॉड मतलब मेरा कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं। आई जस्ट वांट पीपल टू फॉलो the right path. Do not go for the sensational news. सर आपका बहुत शुक्रिया। मैं बल्कि ये जियोपॉलिटिकल पोजीशन के लिहाज से आपके साथ पूरा प्रोग्राम करना चाहूँगी। मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज डू गिव अस टाइम। जी इंशाल्लाह ज़रूर। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया जनाब इम्तियाज़ गुल साहब का।